خطبہ نمبر 123۔ ہم نے آدمیوں کو نہیں بلکہ قرآن کو حکم قرار دیا تھا، کیونکہ یہ قرآن دو دفتیوں کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جو زبان سے بولا نہیں کرتی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے کوئی ترجمان ہو، اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے درمیان قرآن کو حکم ٹھہرائیں، تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیر لیتے، جبکہ حق سبحانہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کسی بات میں جھگڑا کرو تو اس کا فیصلہ نپٹانے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کے مطابق حکم کریں، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کی سنت پر چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب خدا سے سچائی کے ساتھ حکم لگایا جائے تو اس کی روح سے سب لوگوں سے زیادہ ہم خلافت کے حقدار ہوں گے، اور اگر سنت رسول کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم ان سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہوں گے۔ اب رہا تمہارا یہ قول کہ آپ نے تحکیم کے لیے اپنے اور ان کے درمیان مہلت کیوں رکھی، تو یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس عرصے میں نہ جاننے والے تحقیق کر لیں اور جاننے والے اپنے مسلک پر جم جائے، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس صلح کی وجہ سے اس امت کے حالات درست کر دے، اور وہ بے خبری میں گلا گھونٹ کر تیار نہ کی جائے کہ حق کے واضح ہونے سے پہلے جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھا بیٹھے اور پہلی ہی گمراہی کے پیچھے لگ جائے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو حق پر عمل پیرا رہے، چاہے وہ اس کے لیے باعث نقصان و مضرت ہو، اور باطل کی طرف رخ نہ کرے، چاہے وہ اس کے لیے کچھ فائدے کا باعث ہو رہا ہو۔ تمہیں تو بھٹکایا جا رہا ہے، آخر تم کہاں سے شیطان کی راہ پر لائے گئے ہو؟ تم اس قوم کی طرف بڑھنے کے لیے مستعد و آمادہ ہو جاؤ کہ جو حق سے منہ موڑ کر بھٹک رہی ہے، کہ اسے دکھتی ہی نہیں، اور وہ بے راہ رویوں میں بہکا دیے گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کر سیدھی راہ پر آنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ کتاب خدا سے الگ رہنے والے اور صحیح راستے سے ہٹ جانے والے ہیں، لیکن تم تو کوئی مضبوط وسیلہ ہی نہیں ہو کہ تم پر بھروسہ کیا جائے، اور نہ عزت کے سہارے ہو کہ تم سے وابستہ ہوا جائے۔ تم دشمن کے لیے جنگ کی آگ بھڑکانے کے اہل نہیں ہو۔ تم پر افسوس ہے کہ مجھے تم سے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں۔ میں کسی دن تمہیں دین کی امداد کے لیے پکارتا ہوں، اور کسی دن تم سے جنگ کی رازدارانہ باتیں کرتا ہوں، مگر تم نہ پکارنے کے وقت سچے جواں مرد اور نہ راز کی باتوں کے لیے قابل اعتماد بھائی ثابت ہوتے ہو۔ خطبہ نمبر 122۔ میدان صفین میں اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا، زرہ پوش کو آگے رکھو اور بے زرہ کو پیچھے کر دو، اور دانتوں کو بھینچ لو کہ اس سے تلواریں سروں سے اچٹ جاتی ہیں، اور نیزوں کی انیوں کو پہلو بدل کر خالی دیا کرو کہ ان سے ان کے رخ پلٹ جاتے ہیں۔ آنکھیں جھکائے رکھو کہ اس سے حوصلہ مضبوط رہتا ہے اور دل ٹھہرے رہتے ہیں، اور آوازوں کو بلند نہ کرو کہ اس سے بزدلی دور رہتی ہے، اور اپنا جھنڈا سرنگوں نہ ہونے دو اور نہ اسے اکیلا چھوڑو۔ اسے اپنے جواں مردوں اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھوں ہی میں رکھو، چونکہ مصیبتوں کے ٹوٹ پڑنے پر وہی لوگ صبر کرتے ہیں جو اپنے جھنڈوں کے گرد گھیرا ڈال کر دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ وہ پیچھے نہیں ہٹتے کہ اسے دشمن کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اور نہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ ہر شخص اپنے مد مقابل سے خود نپٹے، اور دل و جان سے اپنے بھائی کی بھی مدد کرے، اور اپنے حریف کو کسی اور بھائی کے حوالے نہ کرے کہ یہ اور اس کا حریف ایکا کر کے اس پر ٹوٹ پڑیں۔ خدا کی قسم، تم اگر دنیا کی تلوار سے بھاگے تو آخرت کی تلوار سے نہیں بچ سکتے۔ تم تو عرب کے جواں مرد اور سر بلند لوگ ہو۔ یاد رکھو کہ بھاگنے میں اللہ کا غضب اور نہ مٹنے والی رسوائی اور ہمیشہ کے لیے ننگو آر ہے۔ بھاگنے والا اپنی عمر بڑھا نہیں لیتا، اور نہ اس میں اور اس کے موت کے دن میں کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف جانے والا تو ایسا ہے جیسا کوئی پیاسا پانی تک پہنچ جائے۔ جنت نیزوں کی انیوں کے نیچے ہے۔ آج حالات پرکھ لیے جائیں گے۔
خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے دو بدو ہو کر لڑنے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا یہ اپنے گھروں کو پلٹنے کے مشتاق ہوں گے۔ خدا بندہ اگر یہ حق کو ٹھکرا دیں تو ان کے جتھے کو توڑ دے اور انہیں ایک آواز پر جمع نہ ہونے دے اور ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ و برباد کر۔ یہ اپنے موقف یعنی شر و فساد سے اس وقت تک ہٹنے والے نہیں جب تک تابڑ توڑ نیزوں کے ایسے وار نہ ہوں کہ جس سے زخموں کے منہ اس طرح کھل جائیں کہ ہوا کے جھونکے گزر سکیں، اور تلواروں کی ایسی چوٹیں نہ پڑیں کہ جو سروں کو شگافتہ کر دیں اور ہڈیوں کے پرخچے اڑا دیں اور بازوؤں اور قدموں کو توڑ کر پھینک دیں اور پے در پے لشکروں کا نشانہ نہ بنائے جائیں، اور ایسی فوجیں ان پر ٹوٹ نہ پڑیں کہ جن کے پیچھے کمک کے لیے اور شہسواروں کے دستے ہوں، اور جب تک کہ ان کے شہروں پر یکے بعد دیگرے فوجوں کی چڑھائی نہ ہو، یہاں تک کہ گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک رون ڈالیں اور ان کے سبزہ زاروں اور چراگاہوں کو پامال کر دیں۔